السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ بچوں، ابھی تک ہم نے اس کے سیکنڈ پارٹ میں چھترپتی پرتاپ سنگھ کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں تمام معلومات ہم نے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے بھارت پر برطانوی حکومت کے کیا کیا اثرات ہوئے اس بارے میں تفصیلی جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پارلیمنٹ میں منظور کردہ قوانین کیا تھے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ملکی نوکرشاہی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں جانا۔ چلیے آگے ابھی اس کی شروعات کرتے ہیں، یہ ہمارا آخری پارٹ ہے۔ انگریزوں کی معاشی پالیسی۔ قدیم بھارت سے بھارت پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ بچوں، ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے اوپر قدیم زمانے سے حملے ہوتے رہے ہیں، جیسا محمد غوری نے حملہ کیا، اس کے ساتھ محمود غزنوی نے حملہ کیا، مغلوں نے حملہ کیا۔ یہ تمام جو حملہ ور تھے یہ ہندوستان میں بد و باش اختیار کر لی، جیسا مغل آئے اور مغل جو ہے ہندوستان میں ہی بس گئے۔ وہ بھارتی تہذیب میں گھل مل گئے، انہوں نے یہاں حکومت بھی کی، لیکن بھارت کی معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی۔ مگر انگریزوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا، تھوڑا سا اپوزٹ تھا معاملہ۔ انگلستان جدید ترقی یافتہ ملک تھا، صنعتی انقلاب کی وجہ سے وہاں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے بھارت میں ایسا معاشی نظام قائم کیا جس سے ان کا معاشی نظام پھل پھول سکے۔ اس وجہ سے انگلستان کو مالی منفعت حاصل ہوئی، لیکن ہندوستان کا معاشی استحصال ہونے لگا۔ تو یہ جو ملک تھے انگلستان، ایک تجارتی ملک کی حیثیت سے اس نے اپنی ایک مقام حاصل کر لیا تھا، تو وہ ہندوستان میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کما سکے۔ اس وجہ سے ہندوستانیوں کا معاشی استحصال ہونے لگا۔ اب یہ معاشی استحصال الگ الگ صورتوں میں ہونے لگا، جیسے لگان وصول کرنے کی پالیسی۔ انگریزوں کی مالداری سے پہلے معاشی نظام کے لحاظ سے دیہات خود کفیل تھے۔ جب انگریز لگان نہیں لیتے تھے تو یہ دیہات جو تھے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے تھے۔ کاشتکاری اور دیگر پیشوں کے ذریعے دیہاتوں کی ضرورتیں دیہاتوں میں ہی پوری ہو جاتی تھی، یعنی ایک دیہات دوسرے دیہات سے جو ضرورت کا سامان ہوتا وہ لے لیتا اور یہ اپنی اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے۔ زمین کا لگان حکومت کی آمدنی کا خاص ذریعہ تھا۔ انگریزوں سے پہلے کے زمانے میں زمین کا لگان فصل کی نوعیت کے لحاظ سے مقرر کیا جاتا تھا۔ فصل اچھی نہ ہونے پر لگان میں رعایت بھی دی جاتی، یعنی جو انگریز آنے کے پہلے کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کی فصل اچھی ہے تو آپ کو اس کا لگان دینا پڑے گا۔ کبھی کبھی جو ہے خشک سالی ہو جاتی تھی، یا پھر قحط پڑ جاتا تھا، یا پھر زیادہ بارش سے فصلوں کو نقصان ہو جاتا، تو ایسی شکل میں لگان کیا ہو جاتا، معاف بھی ہو جاتا تھا۔ اور یہ جو لگان تھا یہ اناج کی شکل میں دیا جاتا تھا، لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنی پالیسی کو بدل دیا۔ فصل اچھی نہ ہونے پر لگان میں رعایت دی جاتی تھی۔ لگان زیادہ تر اناج کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔ لگان کی ادائیگی میں تاخیر ہونے پر کسانوں کی زمینیں ضبط نہیں کی جاتی تھی۔ یہ انگریزوں سے پہلے کا بات تھی، لیکن جب انگریز لگان وصول کرنے لگے تو آمدنی میں اضافے کے لیے انگریزوں نے محصول کے طریقہ کار میں اہم تبدیلیاں کی۔ وہ تبدیلیاں کیا تھی کہ انگریزوں نے زمین کی پیمائش کی، انہوں نے زمین کو گننا شروع کیا، کتنے کھیت ہیں، اس کا رقبہ کیا ہے، لمبائی چوڑائی کھیت کی، اور اس لحاظ سے انہوں نے لگان مقرر کیا، اور لگان نقدی صورت میں نیز مقررہ میعاد کے اندر ادا کرنا لازمی کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اناج دیتے تھے، لیکن اب اس کو پیسے کی شکل میں دینا ضروری ہو گیا۔ اب یہ قانون بھی بنایا گیا کہ اگر آپ اتنے ٹائم پیریڈ میں جتنا آپ کو میعاد دی ہے مقررہ میعاد تک اگر آپ لگان نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں کسانوں کی زمینوں کو ضبط کر لیا جاتا تھا۔ لگان وصول کرنے کا انگریزوں کا طریقہ کار بھارت کے مختلف مقامات پر مختلف تھا۔ ہر جگہ کسانوں کا استحصال ہونے لگا، کسانوں کے اوپر زیادتی ہونے لگی، ہر طرح سے ہندوستان میں کسان پریشان ہونے لگے۔ لگان وصولی کے نئے طریقے کے اثرات۔
دیکھیے بچوں، جو نئے طریقہ تھا، جیسا کسانوں کی زمین لمبائی چوڑائی ناپ کر اس کے اوپر لگان لگایا گیا، مدت میں اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کی جو ہے زمین کو ضبط کر لیا جاتا، اس سے جو ہے کسان بری طرح سے پریشان ہونے لگے، لگان وصولی کے نئے طریقے کے برے اثرات پڑنے لگے، لگان کی رقم بھرنے کے لیے جو قیمت آتی اس پر کسان اپنی فصل بیچنے لگتے، اس میں ان کا نقصان ہونے لگا، تاجر اور دلال نامناسب اور کم داموں میں کسانوں کا مال خریدنے لگے، بعض مرتبہ کسانوں کو لگان کی ادائیگی کے لیے ساہوکاروں کے پاس اپنی زمین کو رہن یا گروی بھی رکھنا پڑتا، قرض لینا پڑتا، اس طرح کسان جو ہے مقروض ہو گئے، ان کے اوپر قرض کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، قرض نہ ادا کرنے کی صورت میں اپنی زمینیں ان کو فروخت کرنی پڑی، اس طرح حکومت زمینداروں، ساہوکاروں اور تجارتوں سے مل کر کسانوں کا استحصال کرنے لگی، کسانوں کے اوپر ظلم کرنے لگی۔ کاشتکاری کو تجارت بنانا۔ کسان پہلے خصوصی طور پر اناج ہی اگاتے تھے، یہ اناج ان کے گھروں میں استعمال کیے جاتے، گاؤں کی ضرورتوں کو پورا کرتا یہ، اور اس میں یہ پورا کام آ جاتا۔ انگریز حکومت کپاس، نیل، تمباکو، چائے وغیرہ نقدی فصلوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ اب دیکھو جو ہے انگریز اس بات کی بھی کسانوں کے اوپر سختی کرنے لگے کہ آپ کو یہ فصلیں ہی اگانا ہے۔ اناج کی فصلیں اگانے کے بجائے جو نفع بخش تجارتی فصلیں اگانے پر زور دیا جانے لگا کہ جس میں انگریزوں کو زیادہ منافع مل سکے، ایسی فصلوں کو کاشتکاری کو تجارت بنانے کا کام انگریزوں نے شروع کیا۔ اب اس دوران ایک قحط سالی ہوئی، وہ تھی 1860 کی۔ 1860 سے لے کر 1900 تک کے دور میں بھارت میں زبردست قحط پڑا، لیکن انگریز حاکموں نے پوری مستعدی سے قحط سے نپٹنے کی کوشش نہیں کی، نیز آب رسانی کے منصوبے پر بھی زیادہ رقم خرچ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کس کا نقصان ہوا؟ سب سے زیادہ کسانوں کا ہی اس میں نقصان ہوا۔ نقل و حمل اور مواصلاتی نظام میں اصلاح۔ انگریزوں نے تجارت ترقی اور نظام سہولت کے پیش نظر بھارت میں نقل و حمل اور مواصلات کی جدید سہولت فراہم کی، کولکتہ اور دہلی کو جوڑنے والے قومی شاہراہ تعمیر کی۔ 1853 میں ممبئی تھانہ کے راستے پر ریل گاڑی دوڑنے لگی۔ اسی سال انگریزوں نے بھارت میں لاسلکی کے ذریعے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے ذریعے بھارت کے بڑے شہروں اور فوجی چھاونیوں کو جوڑ دیا گیا۔ علاوہ ازیں انگریزوں نے ڈاک خانے کا نظام بھی شروع کیا۔ ان اصلاحات کی وجہ سے بھارت کے سماجی زندگی پر دوراس اثرات مرتب ہوئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کی باہمی تعلقات میں اضافہ ہوا، اس وجہ سے ان کے درمیان اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ دیکھیں بچوں، انگریزوں نے اپنی سہولیات کے لیے نقل و حمل شروع کیے، قومی شاہراہ یعنی نیشنل ہائی ویز بنائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان آسانی سے پہنچ سکے، اس کے لیے بڑے راستے تعمیر کیے گئے۔ اسی طرح 1853 میں ممبئی سے تھانے تک کی ریل گاڑی بھی انہوں نے شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام بچھایا گیا تاروں کا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ فوجی چھاونیوں میں پیغام پہنچانے کے لیے انتظامات کیے گئے۔ ڈاک خانے شروع کیے گئے، جس کی وجہ سے سماجی دوریوں کو دور کیا گیا اور باہمی اتحاد پیدا کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، بھارت کی قدیم صنعت و حرفت کا زوال۔ بھارت سے انگلستان جانے والے مال پر انگریز حکومت نے زبردست ٹیکس لگایا۔ جو ہندوستان میں بننے والی ہماری جو دیسی مال تھا، اس کے اوپر انگریز کیا کرنے لگے؟ ٹیکس لگانے لگے، اور وہ بھی بہت بھاری ٹیکس لگانے لگے، زبردست ٹیکس لگا۔ اس کے برعکس انگلستان سے بھارت کی درآمد کیے جانے مال پر ٹیکس کم کر دیا گیا، اور جو انگلستان سے مال ہندوستان میں آتا اس کے اوپر کا ٹیکس کم تھا۔ انگلستان نے درآمد شدہ مال مشینوں پر تیار کیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے یہ مال بڑے پیمانے پر
اور کم لاگت سے تیار ہوتا۔ ایسے سستے مال کا مقابلہ کرنا بھارتی کاریگروں کی بس کی بات نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کی روایتی صنعتیں ختم ہو گئی اور بے شمار کاراگر بیکار ہو گئے۔ دیکھیں بچوں، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کا جو دیسی مال تھا وہ کیا تھا۔ ہمارے پاس کپڑا تیار ہوتا تھا۔ کپڑا جو ہے ہمارے پاس مشینیں تو نہیں تھی، یہ سارا جو ہے لوگ کام کرتے کرگھے کے اوپر، اور یہ تمام چیزیں ہندوستان میں بنتی اور یہاں پر استعمال ہوتی۔ لیکن انگریز کیا کرنے لگے، جیسے ہم نے دیکھا، یہ کپاس اور نیل اور تمباکو، چائے وغیرہ کی فصلیں اگانے پر زور دینے لگے۔ جیسے کپاس تیار ہوتی، یہ ساری کپاس جو ہے یہاں سے انگلستان جاتی، اور وہاں جو مشینیں تھیں اس کے اوپر کپڑا تیار ہو کر ہندوستان آتا۔ تو وہاں سے جو کپڑا تیار ہوتا وہ کم لاگت والا ہوتا، اس میں خرچہ کم آتا، مشینوں کے اوپر مال تیار ہوتا، اور یہ مال جو ہے جب ہندوستانی مارکیٹ میں آتا تو اس کی قیمت ہندوستان میں جو بنا ہوا مال ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتی۔ یعنی جو بھارت میں بنی ہوئی چیز ہے وہ مہنگی لگتی، اور جو انگلستان سے آئی ہے، لیکن وہ کچا مال کہاں سے گیا ہے، ہندوستان سے ہی گیا ہے، لیکن وہ چیز سستی ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے یہاں کے مال کی قیمتیں بڑھی اور انگلستان کا مال سستا ہو گیا، اور ہمارے جو کاراگر تھے ان کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ کم لاگت سے بنتی تھی، ان کا مال جو ہے کم وقت میں مشینوں کے اوپر تیار ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہماری پرانی جو روایتی صنعتیں چلتے آ رہی تھی ہندوستان میں، یہ خطرے میں آ گئی۔ کئی کاراگر اس میں بیکار ہو گئے۔ بھارت میں نئی صنعت و حرفت کی ترقی۔ انگریز حکومت کا تعاون، انتظامی امور کا تجربہ اور سرمایہ جیسے بنیادی عوامل کے فقدان کی وجہ سے بھارتی صنعت کار بڑی تعداد میں ترقی نہ کر سکے، مگر بعض ہندوستانیوں نے ان دشواریوں پر قابو پا کر صنعتیں قائم کی۔ اب یہ جو چھوٹے کاراگر تھے یہ تو بیکار ہو گئے تھے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے ہندوستانی جو تھے جو کہ ان دشواریوں پہ قابو پانے کے بعد وہ اپنی صنعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے 1853 میں وکاس جی نانا صاحب داور نے ممبئی میں سوتی کپڑے کی پہلی مل شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 1855 میں بنگال میں ریشرا کے مقام پر پٹسن کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ پھر 1907 میں جمشید جی ٹاٹا نے جمشید پور میں ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی نامی فولاد بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ بھارت میں کوئلہ، دھات، شکر، سیمنٹ اور کیمیائی اشیاء کی صنعتیں بھی شروع ہو گئی۔ تو جو ہمارے پاس کے ہندوستان کے جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے جو ہے پہل کی اور اپنے مال کو جو ہے بنانے کی شروعات کی۔ کئی کارخانے قائم ہوئے جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار بھی دیا گیا۔ سماجی اور تہذیبی اثرات۔ 19ویں صدی میں یورپ میں انسانی دوستی، اقلیت پسندی، جمہوریت، حب الوطنی، وسیع الخیالی کے اقدار پر مبنی ایک نیا عہد وجود میں آ چکا تھا۔ مغربی دنیا میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے بھارت کا متاثر ہونا فطری عمل تھا۔ بہتر انتظام حکومت کی خاطر انگریزوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھارت کے سماج سے متعارف ہو۔ اس مقصد کی حصولیابی کے لیے انہوں نے یہاں کے رسم و رواج، تاریخ، ادب، فنون، نیز یہاں کی موسیقی اور چرند پرند کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ 1784 میں انگریز افسر ولیم جونز نے کولکتہ میں ایک ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال نامی ادارہ قائم کیا۔ جرمن مفکر میکس میوکلر نے بھارت میں مذہب، زبانوں اور تاریخ کا گہری مطالعہ کیا۔ ان مثالی واقعات کی وجہ سے بھارت کے نئے تعلیم یافتہ افراد میں اس حقیقت کا شدید احساس ہوا کہ انہیں بھی اپنے مذہب، تاریخ اور رسم و رواج کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انگریزوں نے بھارت میں کئی قوانین وضع کیے۔ 1829 میں
لارڈ بیٹنگنگ نے صدی کی رسم پر پابندی قائم کی۔ 1856 میں لارڈ ڈیلہوزی نے بیواؤں کی دوسری شادی کی اجازت کو منظوری دی۔ یہ قوانین سماجی اصلاح میں معاون ثابت ہوئے۔ انگریزوں کو انتظامی حکومت کے لیے انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی ضرورت تھی۔ لارڈ میکلے کی تجویز پر 1835 میں بھارت میں انگریزی تعلیم دینے کا آغاز ہوا۔ نئی تعلیم کے ذریعے ہندوستان کو نئے مغربی افکار، جدید اصلاحات، سائنس اور تکنیکی علوم سے روشناس کرایا گیا۔ 1857 میں ممبئی، کولکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ مغربی تعلیم یافتہ متوسط طبقے نے بھارت میں سماجی بیداری کی قیادت کی۔ تو نئے نظریات، نئے خیالات اور نئے افکار کے ساتھ ہندوستان میں انگریزوں نے سیاسی، سماجی اور تہذیبی ترقی کو فروغ دینا شروع کیا۔ یہاں کے تمام چیزوں کا وہ خود سے مطالعہ کرنے لگے۔ تو ہمارے پاس کے لوگوں کو بھی، ہمارے جو دانشور تھے اس وقت کے، ان کو بھی ایسا لگا کہ ہم کو بھی ہمارے ہندوستان میں موجود تمام مذاہب اور ان کے جو چیزیں ہیں، خیالات ہیں، ان کا مطالعہ، زبانوں کا، مذہبوں کا اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے تو بچوں آج اس سبق میں اتنا ہی۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔